گاڑی کو ایک دم بریک لگی، میرا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ زیان کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ کہنے لگا جو آج کہا ہے آئندہ کبھی سوچنا بھی مت، تم مجھے کیا لگتی ہو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں نے کہا تو ذرا ذرا سے لڑائی جھگڑوں پہ دل میں نفرت پالتے ہو میرے لیے؟ کہنے لگا نہیں پالتا، لیکن مجھے تم اچھی بھی نہیں لگتی، اور ویسے بھی خود کو کبھی آئینے میں غور سے دیکھنا، پھر میری ڈیشنگ پرسنالٹی کو سوچنا تو تمہیں جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا منہ دھویا ہے کبھی؟ ڈیشنگ پرسنالٹی، گاڑی چلاؤ۔ اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ ولیمے کے فنکشن پہ میں بہت اچھا تیار ہوئی، سب نے میری تعریف کی تھی۔ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، صرف میری رنگت ہی تو ہلکی سی گندمی ہے، باقی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا مرضی میں زیان سے لڑ لیتی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے محبت کے جذبات بھی رکھتی تھی۔ ہاں، لیکن کوئی طوفانی محبت نہیں تھی۔ البتہ ولیمے پہ میری چچی اور چچا مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ زیان کا چھوٹا بھائی کالج میں تھا، لیکن تھا 12ویں جماعت میں، اور میرا BA کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن میری بہت عزت کرتا تھا۔ بدتمیز صرف زیان تھا۔ آج تک کبھی کسی نے میری رنگت پہ چوٹ نہیں کی تھی، نہ ہمارے خاندان میں کبھی رنگت پہ طعنے دیے جاتے تھے، نہ ہی بچپن سے مجھے ابھی تک کسی نے یہ احساس دلایا کہ سب کزنز میں سے میری رنگت کچھ کم تھی۔ انیکا کی رنگت بہت سفید تھی، بالکل دودیا، اور میرے چھوٹے بھائی کا بھی رنگ بہت صاف ستھرا تھا، گورا تھا، اور باقی سب کا بھی۔ صرف ایک زیان تھا جو کبھی کبھی مجھے کالی کلوٹی، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اس قسم کے جملے کستا تھا۔ لیکن میں نے کبھی اس کی باتوں پہ نہ تو برا بنایا تھا اور نہ مجھے فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی مجھے چڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کہتا ہے۔ بہرحال کچھ دن بعد زیان اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد اور مری وغیرہ چلا گیا۔ افشین کی بھی شادی ہو گئی، اس لیے تائی اماں کو اگر کسی کام کی ضرورت ہوتی تھی تو مجھے ہی آواز دیتی تھی۔ کہتی تھیں جب سے افشین گئی ہے میں تو بوکھلا کے رہ گئی ہوں، اور جب سے انیکا سے دانش کا رشتہ طے ہوا ہے تو وہ تو اوپر آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں تائی اماں، مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے۔ کہنے لگی ہاں میرے گھٹنوں میں آج بہت درد ہے، ایسے کرو 5-6 روٹیاں بنا دو۔ روٹی بناتے ہوئے میری جان جاتی تھی، مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ نقشے بن جاتے تھے، سب مذاق اڑاتے تھے۔ تائی اماں کی تو خیر تھی، تایا ابا بھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن دانش بھائی وہ تو بہت نقص نکالتے ہیں، ان کی تو ذرا سی چیز خراب ہو جاتی تو بہت ڈانٹتے تھے۔ بہرحال میں نے انکار نہیں کیا، کچن میں آ گئی، فریج میں سے آٹا نکالا، توے کے نیچے آگ جلائی۔ روٹی جب بیلی تو 1000 کوشش کے باوجود گول نہیں تھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس روٹی کو میں گول کیسے کروں۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے ایک پلاسٹک کا باؤل پکڑا، بیلی ہوئی روٹی کے اوپر الٹا رکھ دیا، اور پھر چھری سے اس کے کنارے کاٹ دیے، اسے بالکل گول کر دیا۔ پھر بڑی احتیاط سے پکڑ کے میں نے توے پہ ڈالی۔ پہلی بار میری عقل کی وجہ سے روٹیاں بالکل گول بنی، اور میں بڑی خوش تھی۔ کچھ ہی دیر میں تایا ابا اور دانش بھائی بھی واپس آ چکے تھے۔ میں نے کہا اچھا تائی اماں میں نیچے جاتی ہوں۔ تایا ابا کہنے لگے کیوں بھائی، تم نیچے کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں نے کہا تایا ابا وہ میں نے روٹیاں بنانی تھیں، وہ میں نے بنا دی۔ کہنے لگے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایسی ہی تھی، نیچے جاتی تھی تو چچی کے کچن میں گھس جاتی تھی، کھانا کھا کے ہی آتی تھی، اور اوپر آتی تھی تو اوپر بھی کھانا کھا لیا کرتی تھی، اور ایسا ہم سب ہی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہتا تھا کہ اپنے گھر پہ جا کے کھاؤ، ہمارے گھر پہ کیوں کھا رہے ہو۔ بہرحال میں بیٹھ گئی، روٹیاں دیکھ کے میرے تایا ابا کہنے لگے واہ کتنی گول روٹی، آج تک ایسی تو تمہاری تائی اماں نے بھی نہیں بنائی۔ میں بڑی خوش تھی کیونکہ تعریف دانش بھائی نے بھی کی تھی، اور وہ بھی پہلی بار۔ میں نے سوچ لیا اب جب بھی روٹی بنانی پڑے گی میں ایسے ہی بناؤں گی تاکہ اماں بھی میری تعریف کریں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نیچے جانے لگی تو دانش بھائی کہنے لگے میری بات سنو، ذرا کمرے میں آنا۔ ان کی غیر متوقع سی بات سن کے میں کچھ حیران ہوئی کہ مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلا رہے ہیں۔ بہرحال میں چلی گئی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ایک گفٹ پیک نکالا
جو بالکل کور تھا، پیک تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی، شاید روٹی گول پکانے کی خوشی میں مجھے تحفہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ انیکا کو دے دینا۔ میں نے کہا او اچھا ٹھیک ہے، لائے میں دے دوں گی۔ انہوں نے مجھے وہ ڈبہ پکڑا دیا۔ میں نے کہا اور اس کا کمیشن؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا تحفہ نیچے تک لے کے جانے کا کرایہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ مسکرانے لگے، پھر جیب میں سے ایک چاکلیٹ نکال کے مجھے دی۔ میں نے کہا مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے؟ دانش بھائی کہنے لگے میرے لیے تو بچی ہی ہو، پتہ ہے کتنی چھوٹی ہو مجھ سے۔ یہ کہہ کے میرے رخسار کو تھپ تھپایا، میرے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑا دی۔ کہنے لگے آج اسی پہ گزارا کر لو، اگلی بار تمہیں گفٹ بھی لا دوں گا۔ میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، اور دیکھیں انیکا سے زیادہ قیمتی میرا تحفہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں آپ کی اکلوتی سالی ہوں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں تمہارے لیے کوشش کروں گا، اچھا تحفہ لایا کروں، لیکن جو بات ہونے والی بیوی کی ہے وہ ہونے والی سالی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کا تحفہ تو میں دل سے لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا تحفہ آپ پھیپھڑوں سے لے آئیے گا، لیکن بس مہنگا ہونا چاہیے، میں وہ بھی رکھ لوں گی۔ میری بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسے، کہنے لگے بہت شرارتی ہو گئی ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نیچے آ گئی۔ انیکا ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھا رہی تھی، سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ کہنے لگی یہ تم کیا منہ اٹھا کے کبھی اوپر کبھی نیچے منڈلاتی پھرتی رہتی ہو، اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتی؟ میں نے کہا زیادہ باتیں مت سناؤ، یہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے اسے گفٹ پیک دکھایا۔ کہنے لگی اب یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ ضرور تایا ابا سے مانگ کر لے لیا ہوگا تم نے، جتنی تم منگتی ہو نا المیرا ہمارے خاندان میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا شٹ اپ، یہ کسی خاص بندے نے مجھے دیا ہے، کسی خاص بندے کو دینے کے لیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ذو معنی انداز میں کہا۔ شاید وہ سمجھ گئی، لیکن چپ چاپ برتن اٹھا کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی، وہ سنک پہ سارے برتن دھو کے رکھنے لگی۔ میں نے کہا سوچو سوچو انیکا، دانش بھائی نے تمہیں اس میں کیا دیا ہوگا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کوئی جیولری سیٹ ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جان بوجھ کے پوچھا۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا ارے ایسے کیسے نہیں پتا؟ پتہ ہے نا لڑکے لڑکیوں کو منگنی کے بعد کیا تحفے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تم اجازت دو تو کیا تمہارے سامنے کھول لوں یا تم اکیلے میں کھولنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ایسی بھی کیا چیز ہو سکتی ہے، کھول لو۔ میں نے کہا نہیں، وہ بھائی نے تمہیں دیا ہے، تم ہی کھولو تو زیادہ اچھا لگے گا، میں یہ تمہارے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گئی۔ کمرے میں آ کے میں نے اس کا تحفہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ اب ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی دانش بھائی کو انیکا کو کچھ دینا ہوتا تھا تو انہیں میں ہی یاد آتی تھی، ساتھ میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ میں وہ تحفہ انیکا کو دے دیتی تھی، وہ دراز میں رکھ دیتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ دانش بھائی نے تمہیں کیا دیا، اچھا نہیں لگتا تھا، ان کی آپس کی بات تھی۔ میرا 1 مہینہ بہت اداسی سے گزرا، لگ رہا تھا پورا گھر خالی ہے کیونکہ زیان گھر پہ نہیں تھا۔ جس دن وہ آیا ہم سب لوگ نیچے ہی تھے اور وہ سب کے لیے ہی کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آیا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے کیا لایا ہے۔ سب سے پہلے اس نے انیکا کی طرف ایک گفٹ پیک بڑھایا، کہنے لگا یہ تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگی کیا ضرورت تھی؟ زیان کہنے لگا لے لو، اب میں لے آیا ہوں۔ اس نے پکڑ لیا، پھر اس نے چچی کو گفٹ پیک پکڑایا، پھر چچا کو، پھر اپنے دونوں بھائیوں کو، میرے چھوٹے بھائی کو، یہاں تک کہ اماں تایا ابا کے ساتھ افشین اس کے شوہر، سب کو تحفے پکڑا دیے۔ دانش بھائی کو بھی دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگے تم چھوٹے ہو، مجھ سے کیوں لے کے آئے ہو میرے لیے؟ کہنے لگا نہیں میں سب کے لیے لے کے آیا ہوں، تو آپ کے لیے بھی لے آیا، دیکھیں نا آپ۔ وہ ان کے لیے گھڑی لے کے آیا تھا۔ پھر سب کو تحفے دینے کے بعد کہنے لگا اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اب اس میں میرے کپڑے ہیں۔ بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا میں نے۔ میں نے کہا او ہیلو، میں رہ گئی، میرے لیے تحفہ نہیں لائے؟ کہنے لگا تم کون؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا زیان کے بچے، میں نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا۔ چچی کہنے لگی کتنی بری بات ہے، سب کے لیے لے کے آئے ہو، یہاں تک کہ ملازمہ کے لیے بھی لے کے آئے ہو، پھر میری بچی کے لیے کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ کہنے لگا کیونکہ میری نظر میں اس کی اہمیت
एक मुलाजिमा जितनी भी नहीं है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। कहने लगा मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। बड़ी संजीदगी से कह रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। सबके लिए चीज़ें लेके आया था, बस एक मेरे लिए कुछ नहीं लाया था। खाना सबका चची की तरफ ही था, लेकिन मैं ऊपर का जीना चढ़ गई। सब ने आवाज़ें दी कि खाना खा लो। चची कहने लगी तुम मेरा तोहफ़ा रख लो, लेकिन मैंने नफ़ी में सर हिलाया और मैं ऊपर चली गई। पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। क्या मैं इतनी गैर अहम थी उसके लिए, या जानबूझ के नहीं लाया था? लेकिन फिर भी लाना तो चाहिए था। मैं खुद ही सवाल जवाब कर रही थी जब कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला, सामने ज़ियान खड़ा हुआ था। मैंने कहा अब यहाँ क्यों आए हो, जाओ नीचे जाके बैठो। लेकिन वो अंदर आ गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ की पुश्त से अपने आंसुओं को साफ़ किया। कहने लगा ओहो, मुझे नहीं पता था तोहफ़ा ना मिलने के गम में तुम रोने बैठ जाओगी। मैंने कहा जी नहीं, इतने भी अहम नहीं हो तुम मेरे लिए। वो तो वैसे ही मेरी आँख में कुछ चला गया था। मैं बार बार अपनी आँखों को रगड़ रही थी। मैं क्यों रोती उसके लिए? इतना बदतमीज़ था वो। कहने लगा अच्छा, तो तुम्हारी आँख में ऊपर आते ही कमरे में बैठते ही पत्थर पड़ गया जो तुम्हारी आँखों से नैया बह रही है। मैंने कहा मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं उठ के खड़ी होती, उसने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे दोबारा अपने पास बिठा लिया। फिर जेब में से एक छोटा सा गिफ्ट पैक निकाल के मेरे हाथ में रख दिया। ये लो तुम्हारे लिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा अच्छा, सच में नहीं चाहिए? ले जाऊँ वापस? मैंने कहा हाँ ले जाओ वापस। कहने लगा फिर सारी रात रोती रहोगी। रख लो, जब सबके लिए लाया था तो तुम्हारे लिए भी साथ ही लाया था। अभी वो बात कर ही रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अनीका भी अंदर आके बैठ गई। ज़ियान मुझी से बात करता रहा। कहने लगा जब तक तुम्हें तंग ना कर लूँ मुझे खाना हज़म ही नहीं होता, इसलिए सोचा कि इतने आराम से तोहफ़ा देने पे मज़ा नहीं आएगा। पता है तुम्हें, मैंने तुम्हें वहाँ जाके बहुत मिस किया। उसकी बात पे मुझे धचका सा लगा। मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा। कहने लगा तुमसे लड़ना झगड़ना मुझे बड़ा याद आया। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें सिर्फ फसाद और लड़ाइयाँ ही याद आई हैं, मैं तो नहीं याद आई ना। कहने लगा नहीं, तुम भी बहुत याद आई थी, इसीलिए सबसे स्पेशल तोहफ़ा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ और तुम्हें ख़ास तौर पे ऊपर देने के लिए आया हूँ। उसकी बातें मुझे कुछ अलग अलग सी लग रही थीं। ऐसी बातें पहले तो वो कभी भी नहीं करता था। बहरहाल वो नीचे चला गया। अनीका कहने लगी देखो तो सही क्या लाया है। पहले उसने अपना तोहफ़ा खोल के देखा। बहुत प्यारे खूबसूरत से कंगन थे। मैंने कहा ये तो बहुत प्यारे हैं। कहने लगी हाँ बहुत प्यारे हैं। फिर बंद करके रख दिए। कहने लगी तुम दिखाओ तुम्हारे लिए क्या है। मैंने जब गिफ्ट पैक खोला तो उसके अंदर एक टॉफ़ी थी। ये देख के मेरे तन बदन में आग लग गई। कमीना कहीं का ये तोहफ़ा लेके आया था मेरे लिए। अनीका हंसने लगी। मैंने कहा बहुत दांत निकल रहे हैं ना तुम्हारे। कहने लगी तुम ये रख लो, ये तुम पहन लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी नहीं, मैं क्यों पहनने लगी, मैं ये टॉफ़ी खा लूँगी, लाया तो मेरे लिए ही है ना। मुझे उसकी वो टॉफ़ी भी बुरी नहीं लगी थी। जैसे ही मेरा BA कंप्लीट हुआ मैं सोच रही थी कि आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँ, लेकिन चचा चची रात को हमारे घर आ गए और मैं हैरान हुई कि रात के इस वक्त वो यहाँ क्यों आए हैं। वो मुस्कुराए जा रहे थे। मैं भी उनके बराबर में जाके बैठ गई। मैंने कहा चाय बनाऊँ आपके लिए। कहने लगे हाँ चाय ही तो पीने आए हैं, और वो भी तुम्हारे हाथ की। मेरी वालदा कहने लगी फिर तो खुदा ही खैर करे जो तुम इसके हाथ की चाय पीने आ गई हो। मेरी माँ कोई कसर नहीं छोड़ती थी जहाँ मेरी बुराई ना कर लें। मेरी चची कहने लगी भाभी आप भी क्या हर जगह शुरू हो जाती हैं, बच्ची अपनी तरफ से तो काम ठीक ही करती है ना, अब ख़राब हो जाता है तो इसमें अलमीरा का तो कोई कसूर नहीं। मैंने कहा सुन लिया अम्मा, चची कितनी अच्छी सोच रखती हैं, बिल्कुल एक माँ जैसी। आप कभी मुझे समझ ही नहीं सकती, चची समझ जाती हैं। वो हंसने लगी। चाचा कहने लगे मुझे तो मेरी बच्ची वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, भाई साहब ऐसा करें कि इसे आप मुझे दे दें। मेरे वालिद मुस्कुराने लगे। मेरी वालदा कहने लगी हाँ हाँ ले जाओ, जब तुम्हारे घर के सारे बर्तन टूटेंगे ना तो खुद ही हाथ पकड़ के वापस ऊपर छोड़ के जाओगे। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। मेरे चचा हंसने लगे।
کہنے لگے میری بچی پہ سارے برتن قربان. تو پھر آپ لوگوں کی اجازت ہے میں سچ میں المیرا کو لے جاؤں؟ میرے والد کہنے لگے تمہاری ہی ہے، ہمارے بچوں میں کوئی فرق تھوڑی ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر، آج کے بعد المیرا میرے زیان کی امانت ہے. یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. ایسا ہی جھٹکا شاید میرے ماں باپ کو بھی لگا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. میری والدہ کہنے لگی شہناز یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری چچی کہنے لگی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں تو ویسے بھی المیرا بہت پسند تھی. اب تو خیر سے زیان نے فیکٹری بھی جانا شروع کر دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے گھر میں بہو لے آؤں. میری والدہ انہیں دیکھے جا رہی تھیں اور حیران تو میں بھی تھی. میرے والد کہنے لگے میں نے تو ابھی المیرا کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہی ہے. میری چچی کہنے لگی لیکن مجھے تو بھائی شادی جلدی چاہیے بھائی صاحب، میں زیان کی شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے اور کتنا خوش ہونا چاہیے. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو رشتہ بھیجا تھا. بہرحال میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی. خیر رشتہ پکا ہو چکا تھا. چچا چچی کے جانے کے بعد جب انیکا کمرے میں آئی تو کافی چپ چپ سی تھی. میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا چچا چچی کبھی ایسی بات بھی کر سکتے ہیں. کہنے لگی یقین تو ہم سب کو ہی نہیں آ رہا، تم بتاؤ تمہیں کیا زیان پسند ہے؟ میں نے کہا اتنا برا بھی نہیں ہے، اچھا ہے، لڑ مڑ کے گزر ہی جائے گی ہماری زندگی. سچی بات یہ تھی کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میں نے دل میں سوچا موصوف کو مری اسلام آباد جا کے یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اس کے لیے کتنی اہم ہوں، تبھی تو مجھے مس کر رہا تھا. انیکا کہنے لگی دیکھو کزنز کا لڑنا جھگڑنا الگ بات ہے، اور لڑتے جھگڑتے میاں بیوی بن کے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، سچ پوچھو تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. انیکا کہنے لگی کتنا اچھا؟ میں نے کہا اتنا اچھا کہ اس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہوں. میری بات پہ وہ مسکرائی. کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے. میں اندر ہی اندر بے حد خوش تھی. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زیان میرے لیے رشتہ بھی بھجوا سکتا ہے. بہرحال 1 ہفتے کے بعد ہماری منگنی تھی. چچی مجھے اپنے ساتھ بازار لے کے گئی تھی. منگنی کی ساری چیزیں میری پسند سے آئیں. منگنی کی رسم سے پہلے زیان اوپر نہیں آیا. ہماری منگنی ایک ہال میں کی گئی. جب وہ میرے برابر میں بیٹھا تو دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا. دانش بھائی کہنے لگے اب یہ نہ ہو شادی کے بعد تم دونوں چوہا بلی کی طرح لڑتے رہو. زیان کہنے لگا لڑنے کے لیے تو اس سے شادی کر رہا ہوں، اس کا جینا حرام کر کے رکھ دوں گا. میں نے بھی یہ لحاظ نہیں کیا کہ میں منگنی کی دلہن بنی بیٹھی ہوں. میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا. میں نے کہا بعد میں پتہ چلے گا تمہیں کہ کون کس کا جینا حرام کرتا ہے. میری بات پہ وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے وہ یہ بات مذاق سے نہیں کہہ رہا، بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہے. لیکن یہ شاید میرا وہم تھا کیونکہ بعد میں وہ مسکرانے لگا. لیکن میرا دل پہلی بار بڑی زور سے دھڑکا. مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی. کچھ ہی دیر میں چچی آ گئی. کہنے لگی یہ لو زیان المیرا کو انگوٹھی پہنا دو. انگوٹھی اس نے پکڑ لی تھی، پھر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، پھر میں نے بھی پہنا دی. ہماری بہت سی تصاویر کھینچی گئیں. مجھے لگا شاید میرا وہم ہے. دانش بھائی اور انیکا کی بھی تصاویر بنائی گئی تھی. پھر سب لوگ ہمیں مٹھائی کھلانے لگے. بہرحال منگنی کی رسم ختم ہو چکی تھی. کھانا وانا کھانے کے بعد جب ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس آئے تو مجھے کپڑے بدلنے کی بہت جلدی تھی کیونکہ ہماری منگنی موسم گرما میں ہوئی تھی اور اتنا فینسی ڈریس پہن کے مجھے الجھن ہو رہی تھی. لیکن واش روم میں انیکا تھی. کافی دیر میں اس کا انتظار کرتی رہی. بالآخر میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. میں نے کہا جلدی بھی کرو یار، کیا کر رہی ہو، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں. کہنے لگی بس آ رہی ہوں. جب وہ باہر آئی تو منہ دھلا ہوا تھا لیکن آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا؟
کہنے لگی نہیں وہ کاجل لگا تھا نا، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس سے آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے تو ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہوتی ہوگی، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے اپنے کپڑے چینج کیے، رات کو زیان کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ جاگ تو انیکا بھی رہی تھی، میرے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھ رہی ہوں اس کنجوس نے مجھے انگوٹھی سونے کی پہنائی ہے یا پھر چاندی کی انگوٹھی پہ سونے کا پانی پھروا کے میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے یہ۔ میری بات پہ وہ کہنے لگی بری بات ہے، یہ چچی نے خریدی ہوگی یقیناً۔ میں نے کہا ہاں اگر چچی نے خریدی ہے تو پھر میں ان کے خلوص پہ شک نہیں کر سکتی، لیکن یہ جو زیان کا بچہ ہے نا یہ اتنا اچھا نہیں ہے، یقیناً انگوٹھی چاندی کی ہے۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب میرے فون پہ زیان کی کال آنے لگی۔ میں نے کہا اب یہ فون کیوں کر رہا ہے؟ انیکا کہنے لگی بات کرنی ہوگی تم سے، کر لو بات۔ پہلی بار میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ ہم نے ہمیشہ لڑائی ہی کی تھی۔ میں نے کہا انیکا یار میں کیا بات کروں گی، میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، پیار محبت والی باتیں مجھے نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا کیسی ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کہنے لگا سوئی نہیں ابھی تک، بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا سو جاؤں گی جب مجھے نیند آئے گی۔ کہنے لگا اس کا مطلب تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ اس کی بات مجھے بڑی عجیب سی لگی، شاید اس لیے کہ ہم نے کبھی آپس میں ایسی بات کی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو نیند آ جائے گی، اب آ بھی رہی ہے، تم بتاؤ فون کیوں کیا؟ کہنے لگا ایک منگیتر اپنی منگیتر کو فون کیوں کرتا ہے؟ اس کی بات پہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو یہ منگیتر ٹھیک ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی باتیں نہیں کروں گی۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو کرنی ہے، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے، تمہارے ساتھ ایسی ویسی باتیں کرنے کے لیے۔ میں نے کہا زیان کے بچے میرے ساتھ نا بالکل تمیز کے ساتھ رہنا، سمجھے نا، مجھ سے نہیں ہوتی ایسی باتیں، اور میں جا کے چچا کو بتا دوں گی کہ آپ کا بیٹا رات کو مجھے فون کر کے تنگ کرتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا پھر شادی کے بعد بھی یہی کہو گی کہ میں تمہارے کمرے سے باہر جا رہی ہوں، چچی کو جا کے بتا دیتی ہوں کہ آپ کے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، یا مجھے کس کی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑانے شروع کیے تھے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بے شرم، بدتمیز، میں منہ میں بڑبڑانے لگی۔ انیکا نے کروٹ میری طرف لی، کہنے لگی اب کیا ہوا، سونے بھی دو یار۔ میں نے کہا تمہیں سونے کی پڑی ہوئی ہے، میں تو اس لڑکے کے تیور دیکھ کے حیران ہوں، کہاں تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور اب گندی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، آج کے بعد میں اس کا فون نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے فون آف کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ چند روز بعد تائی اماں کے کہنے پر میں دانش بھائی کے کمرے کی الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ خیر کپڑے تو مجھے کوئی خاص طے کرنے نہیں آتے تھے، لیکن بہرحال جیسے آتے تھے کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے، کہنے لگے کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا وہ تائی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی شرٹ دیکھی، کہنے لگے ایسے طے کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں تو ایسے ہی طے کرتی ہوں، بلکہ آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں، اپنے تو میں یوں ہی لپیٹ کے الماری میں پھینک دیتی ہوں۔ وہ میری بات سن کے کہنے لگے کیا ہوگا تمہارا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اب تو مجھے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چچی ہیں نا، اور زیان بھی تو ایسے ہی ہیں۔ کہنے لگا پتہ نہیں تم دونوں کا کیا ہوگا، پورے گھر کا تم لوگ کباڑ خانہ بنا کے رکھ دو گے۔ میں نے کہا کم از کم آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، میری بہن بہت سلیقہ شعار ہے، بے ترتیب تو بس میں ہوں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے تمہاری بہن نے تو منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہی مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کون سے امتحان میں ڈال دیا آپ کو؟ کہنے لگے زیان کو دیکھا ہے تم نے، بڑے آرام سے اوپر آ جاتا ہے، تم بھی نیچے چلی جاتی ہو۔ میں نے کہا ہاں تو میں کون سا پہلی بار جا رہی ہوں؟ وہ کہنے لگے ہاں لیکن انیکا بالکل بھی اوپر نہیں آتی، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان منگیتر کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے۔ میں اس کا کزن بھی تو ہوں، میری ماں اس کی تائی اماں بھی تو لگتی ہیں،
نیچے کبھی چلا جاؤں تو کمرے میں چھپ جاتی ہے. دل چاہتا ہے انسان کچھ بات چیت کرے. میں نے کہا یہ تو بات ہے, آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیتی. میری بات سن کے کہنے لگے اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں امی سے اجازت لے لوں گی اور پھر آپ انیکا کے ساتھ کسی آئس کریم پارلر چلے جائیے گا یا کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیجئے گا, بات بھی کر لیجئے گا. میری بات سن کے کہنے لگے اگر تم ایسا کروا دو تو شادی پہ مہندی کا جوڑا میری طرف سے. میں نے کہا سچی وعدہ کریں؟ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا, انہوں نے بھی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, کہنے لگے پکا وعدہ. یہ سن کے میں بہت خوش ہوئی. میں نے کہا اب یہ کپڑے آپ خود طے کریں, میں جا کے آپ کا یہ والا کام کرتی ہوں. وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے جاؤ, ویسے بھی جس طرح تم کپڑے طے کر رہی تھی خدا کی پناہ. میں نیچے آ گئی. بڑی مشکل سے میں نے اپنی والدہ کو اس بات پہ راضی کیا کہ آخر دونوں کزنز بھی تو ہیں, کچھ نہیں ہوتا, جانے دے انہیں کھانا کھانے کے لیے. میری والدہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے ایسی باتیں ہمارے خاندان میں پسند نہیں کی جاتی. میں نے کہا امی دور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, آپ وہیں کی وہیں ہیں. ارے کچھ نہیں ہوتا, زیان بھی تو اوپر آ جاتا ہے, میں بھی تو چچی کے گھر چلی جاتی ہوں. وہ کہنے لگی پہلے اپنی بہن سے پوچھ لو, وہ تو ایسے پردہ کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو. میں نے کہا اس کو سیٹ کر لوں گی میں, آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ کی طرف سے تو اجازت ہے نا؟ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے, میں بھلا کیوں انکار کروں گی. کمرے میں جا کے میں نے انیکا سے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ, ہم کہیں جا رہے ہیں. وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تم اتنے سوال کیوں کرتی ہو, میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے, تم بھی چلو. تم کیا دکھی آتما بن کے بیٹھی رہتی ہو, چلو جلدی سے تیار ہو. کہنے لگی تم اپنی دوست کے ساتھ انجوائے کرو گی تو میں یوں بیٹھ کے کیا کروں گی؟ میں نے کہا تم مچھر مارنا, مکھیاں اڑانا, کچھ بھی کرنا, لیکن میں کچھ نہیں سنوں گی. میں نے الماری میں سے اس کے کپڑے نکالے. میں نے کہا یہ پہن لو, یہ بہت اچھا ہے. کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, میں کڑھائی والا سوٹ پہن کے کیوں جاؤں؟ میں نے کہا تو دوست کے گھر جاتے ہیں تو کیا منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگی اچھا پہن لیتی ہوں, تم کیا پہنو گی؟ میں نے کہا میں تم سے اچھا پہن کے جاؤں گی, جاؤ تم پہلے یہ پہن کے آؤ. میں نے بھی ایک اچھا کاٹن کا سوٹ پہن لیا. میں نے کون سا کہیں جانا تھا, میں صرف اسے تیار کروانا چاہتی تھی. اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا تو کہنے لگی مجھے تو تم یوں تیار کر رہی ہو جیسے میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے, خود تم نے سمپل سا سوٹ پہن رکھا ہے. میں نے کہا بہت بولتی ہو یار تم, چپ کر جاؤ. پھر میں نے اس کے بال بھی کھلے چھوڑ دیے. کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم, میں چٹیا باندھ کے جاؤں گی. میں نے کہا جی نہیں, تم بالکل ویسے جاؤ گی جیسے میں چاہتی ہوں. ہلکا پھلکا میں نے بھی میک اپ کر لیا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے میں باہر لے گئی. میں نے کال کی دانش بھائی کو تو وہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے. کہنے لگے ہاں بولو کہاں تک معاملہ پہنچا؟ میں نے کہا بس سیڑھیاں اتر رہی ہوں. کہنے لگے اوکے ٹھیک ہے, باہر آؤ, میں تمہیں گاڑی میں ہی ملوں گا. میں جیسے ہی انیکا کے ساتھ مین دروازے سے باہر آئی, گاڑی میں دانش بھائی کو دیکھ کے وہ گھبرائی. کہنے لگی تو کیا ہم ان کے ساتھ جائیں گے؟ میں نے کہا اور کیا, یہ ہمیں ڈراپ کر دیں گے. اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف جاتی, پیچھے کی نشست کا دروازہ کھولتی, میں نے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا. میں نے کہا یہاں بیٹھو نا, پیچھے میں بیٹھوں گی. وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی, آنکھیں پھیلا کے دیکھ رہی تھی, لیکن دانش بھائی کے سامنے کچھ بولی نہیں, چپ چاپ آگے جا کے بیٹھ گئی. میں نے دروازہ بند کیا. میں نے کہا اوکے بائے بائے. یہ سن کے انیکا کے ہوش اڑے تھے. دانش بھائی کہنے لگے اوکے خدا حافظ اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ایسا کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں. وہ دونوں جا چکے تھے. عین اسی وقت زیان کی گاڑی بھی آ کے کھڑی ہوئی. وہ شاید فیکٹری سے واپس آیا تھا. دانش بھائی کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا. گاڑی سے اتر کے کہنے لگا یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈیٹ پہ جا رہے ہیں. اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا. میں نے کہا بیچارے دانش بھائی, جب سے منگنی ہوئی ہے انہیں ایک بھی موقع نہیں ملا انیکا سے بات کرنے کا, اس لیے میں نے سوچا کہ یہ شبھ کام چلو میں اپنے ہاتھوں سے کر دوں. وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کو ملوانے کا, ڈیٹ پہ بھیجنے کا. میں نے کہا تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا منگیتر تو تم بھی میری ہو, تو کیا میں بھی تمہیں ریسٹورنٹ میں ڈیٹ پہ لے جا سکتا ہوں؟
اب میں کچھ نروس ہوئی. میں نے کہا ہم تو بات چیت کرتے رہتے ہیں نا. کہنے لگا کون سی بات کرتی ہو تم؟ فضول بولتی رہتی ہو, اسے تم بات چیت کہتی ہو. میں نے کہا تو اور کیا ہوتا ہے, یہی سب کچھ تو ہوتا ہے. میں نظریں چرا رہی تھی. کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے دانش بھائی اور انیکا ریسٹورنٹ میں جا کے بونگیاں ماریں گے جیسے تم مارتی ہو؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اس سے پہلے کہ میں گھر کے اندر جاتی وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا. کہنے لگا جب تمہاری بہن جا سکتی ہے ڈیٹ پہ تو ہم کیوں نہیں, چلو گاڑی میں بیٹھو. میں نے کہا میں نے امی سے نہیں پوچھا. کہنے لگا تو میں کیا کروں, اپنا بھی پوچھ لینا چاہیے تھا نا, دوسروں کے راستے ہموار کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں. چلو بیٹھو گاڑی میں. وہ مجھے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے پاس لے کے آیا, دروازہ کھولا, میں اندر بیٹھ گئی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا. کہنے لگا کس ریسٹورنٹ میں گئے ہیں وہ لوگ؟ میں نے کہا ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ کہنے لگا بتاؤ تو. وہاں نہیں جائیں گے اس لیے پوچھ رہا ہوں, ہم کہیں اور جائیں گے, یہ نہ ہو ہم بھی وہیں پہنچ جائیں. میں نے اسے ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا, لیکن گاڑی اس نے اسی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کی. میں نے کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا دیکھتے ہیں نا دونوں ڈیٹ کیسے مارتے ہیں. مجھے بھی اس کی بات میں کافی دلچسپی سی محسوس ہوئی. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم اندر گئے سامنے ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. انیکا بے حد نروس تھی. اس سے پہلے کہ میں زیان سے یہ کہتی کہ ہم کسی اور ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, وہ سیدھا ان دونوں کی ٹیبل کے پاس گیا اور انیکا کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا. یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی. حیران تو دانش بھائی بھی ہو گئے تھے کیونکہ